اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ رب العزت خیر میں بدل دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیو، دیکھتے ہیں ان کی فضیلت پر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو زندہ رکھنے یعنی قیام سے بہتر ہے۔ دارمی نے روایت کیا ہے کہ رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو زندہ رکھنے یعنی قیام سے بہتر ہے۔ کہ یہاں سے ہمیں یہ بات اتنی فضیلت کی کیوں ہے رات کے وقت علم حاصل کرنے کی، کہ رات کا آخری جو حصہ ہوتا ہے اس وقت انسان کا دماغ بالکل یعنی خالی ہوتا ہے اور زیادہ چیزیں انسان یاد رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رات کو زیادہ دیر لوگ عبادت کرنے کی بجائے باتوں میں خوش گپیوں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی کہ رات کو جو کام کیا جائے وہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے علم حاصل کرنا، تھوڑی دیر کے لیے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لینا، سورۃ ملک پڑھ لینا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ وہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور رات کو فضول خوش گپیوں میں اور فضول چیزوں میں ضائع مت کیجیے، اس فضیلت سے محروم نہ ہوئیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی ذال کا مخرج ذہن میں رکھیے، ذال نرم حروف میں سے زی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا ذال ضا ایک جگہ رہتے ہیں۔ زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اوپر والے ثنائے اولیہ کے کناروں سے ٹکراتی ہے۔ الذی جعل، جعل نہیں کریں گے، جعل عین کی ساؤنڈ، عین وسط حلق، جعل لکم الارض، لکم الارض، اور را کو پر پڑھیں گے دود پر حروف میں سے، اور دعا نہیں کریں گے، دعا آخری حرکت کو کنٹرول میں لانا ہے۔ فراشا، فیرا نہیں، را نہیں، ٹھیک ہے، را پر، فراشا والسماء، والسماء، بڑی بات چار الف کے برابر لمبا کریں گے، بند مٹھی کریں، چار انگلیاں کھولیں آہستہ سے، جتنی دیر چار انگلیاں کھلنے میں لگتی ہے اتنا ہی لمبا ہوگا۔ بناء، بناء وأنزل، وأنزل، ز شدت والا سختی سے، من السماء، اگین مد چار الف کے برابر لمبا کریں گے، من السماء ماء، پھر سے مد ماء، آواز چھپائیں گے، ان نہیں کریں گے، کیوں کریں گے؟ یہاں پہ بھی ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ فأخرج، فأخرج به من الثمرات، من الثمرات، نرمی را کو پر پڑھیں گے،
رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، ان نہیں کریں گے، آواز چھپائیں گے. اندادا وَأَنْتُمْ تعلمون. عین کی ساؤنڈ نکالیے، عین کی پریکٹس کیجئے. وسطی حلق عین تعلمون. ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. فنگر رکھیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تو یہ ہے آج کا لیسن. اس کو بار بار سنیے اور پھر یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اب قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 2. اس میں ہم نے دیکھا تھا لام، نون اور را. آج ہم اسی کو ریوائز کریں گے، اسی کی دوبارہ سے پریکٹس کریں گے، کیونکہ مجھے کچھ تھوڑا سا یہ مشکل لگتا ہے آپ کے لیے، اور اس لیے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. لام، نون، را. لام کا مخرج کیا تھا؟ سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ سنایا. سامنے والے دو دانت کون سے؟ ثنایا اولیہ. اس کے ساتھ کیا ہے؟ 4 دانت جو ہیں اوپر نیچے، رائٹ لیفٹ، ایک ایک دانت ربائی کہلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ربائی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انیاب. اور انیاب کے ساتھ کون سے دانت ہیں؟ دواحک. ہنستے ہوئے جو پہلی داڑھ نظر آتی ہے، دواحک. تو یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب زبان کا دایاں کنارہ ثنایا اولیہ، ربائی، انیاب اور دواحک کے مسوڑوں سے ٹکراتا ہے. ٹھیک ہے. ادا کیجیے. لام، زبان کا دایاں کنارہ دیکھیں ان ساری جگہوں پر جا کر لگتا ہے اور یہاں سے لام ادا ہوتا ہے اور لگ کر زبان واپس آتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نون کا مخرج بھی لام والا ہے، صرف اس میں تھوڑے کم مسوڑے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ثنایا اولیہ کے مسوڑے سے اور ساتھ ربائی اور ہلکے سے انیاب. ٹھیک ہے. ثنایا اولیہ کے مسوڑے، ربائی اور ہلکے سے انیاب ٹچ ہوتے ہیں. اس میں دواحک شامل نہیں ہے اور انیاب بھی پورے طریقے سے نہیں، ہلکے طریقے سے. ٹھیک ہے. ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے اور وہاں سے نون ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بار بار پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں سے ادائیگی ہوگی. اسی طرح را، زبان کا دایاں کنارہ پشت زبان. ٹھیک ہے. نیلی زبان کی تھوڑی سی الٹی سائڈ جب ثنایا اولیہ کے مسوڑے سے ٹکرائے گی تو وہاں سے صرف ثنایا اولیہ کے مسوڑے، اس میں نہ نیاب ہے، نہ ربائی ہے، نہ دواحک ہے. ٹھیک ہے. صرف ثنایا اولیہ کے مسوڑوں سے ٹکرائے گی تو یہاں سے کیا ادا ہوگا؟ را ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ را. ٹھیک ہے. تو ساتھیو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دنیا اور آخرت میں بہترین لوگوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.